بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ہم اور صحت. آج جو میں ابھی پچھلی 2 ویڈیوز میں ڈالی ہیں یہ اسی کے تسلسل میں بلڈ پریشر اور برین ہیمریج، کلاٹ یا ہارٹ اٹیک، اسی کے ریفرنس سے یہ میں بنا رہی ہوں، کیونکہ ہماری خوراکیں کچھ ایسی ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بلڈ پریشر کے مریض بہت زیادہ ہو گئے ہیں. بہت بڑی پرسنٹیج ہے جس کو بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ پرابلمس ہیں. اور پھر اگر کولیسٹرول ہائی ہے تو کلاٹ بن جاتا ہے، اور کلاٹ ہارٹ میں چلا جائے تو ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے، برین میں چلا جائے تو آپ کے خدا نخواستہ اسٹروک کا سبب بنتا ہے. تو ہمیں اس کے محفوظ رہنے کے لیے تو جو تدابیر کرنی ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو کلاٹ چلا گیا ہارٹ یا برین میں تو اس کے نقصان دہ اثرات سے بچنے اور محفوظ رکھنے کے لیے یہ انتہائی مجرب نسخہ ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کو واپس اپنے قدموں پہ کھڑا کر دے گا. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹوٹکے کی طرف. اس میں صرف 2 چیزیں درکار ہیں. ایک تو یہ سیب اور دوسرا یہ لونگ جو میں نے یہاں پہ بھی رکھے. اچھا، اب کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے ان لونگوں کو سیب کے اندر پیوست کرنا ہے. جیسے ایسے ایک ایک اندر ہم اس کے ڈالتے جائیں گے. اب جو ہم ڈالتے جائیں گے یہ اس کے اندر پورے کا پورا یہ جو ہے یہ بال بن جائے گا براؤن کلر کا. ایسے ہم نے ڈالتے جانا. اب میں نے کچھ یہ ڈال کے آلریڈی رکھے ہیں کہ یہ اس طرح بن جائے گا. اندر سارے اس کے لونگ آتے جائیں گے. اور ابھی یہ کچھ جگہ خالی ہے، یہ بھی میں ساری بھر دوں گی تو یہ بالکل ایک بال کی شکل ہو جائے گا، براؤن کلر کا بال. اب ہم نے اس کو پلیٹ میں رکھ کے اوپر اگر آپ ململ کا کپڑا دے دیں تو وہ ایون بہتر ہوگا، اور اس کو آپ نے دھوپ میں رکھ دینا ہے. اب یہ آج کل بہت تیز دھوپ ہے تو میں بھی 4 دن میں یہ بالکل شرنک ہو جائے گا. اور جو لونگ ہیں یہ سیب کا جوس لیں گے. تو آپ نے ان کو جب یہ ڈرائی ہو جائے اور لونگوں نے سیب کا جوس پی لیا اور سیب بالکل شرنک ہو گیا، ڈرائی ہو گیا، تو پھر آپ نے ان کو پیس لینا ہے. جب آپ پیسیں گے تو یہ ایک بالکل پاؤڈری فارم میں آ جائے گا، ایک پاؤڈر بن جائے گا. اچھا جی، اب یہ آپ نے پیس لیا تو یہ اس طرح پاؤڈر کی فارم میں آ جائے گا. بالکل یہ اس طرح پاؤڈر بن جائے گا. اب یہ جو صفوف ہے یہ آپ نے کسی بوٹل میں ڈال کے رکھ لینا ہے، کیونکہ یہ بہت تھوڑا بنے گا. پورا سیب جب خشک ہو جائے گا صرف لونگ رہ جائیں گے تو ایک چھوٹی سی بوٹل میں آپ نے اس کو ڈال لینا ہے. آپ جو دوائیاں لے رہے ہیں جیسے بلڈ پریشر کی، آپ کو جس کو بھی اللہ رحم کرے اگر کلاٹ آیا، ہارٹ میں آیا ہے یا برین میں آیا ہے تو ان کو وہ بلڈ پریشر کی بھی دوائی ہوگی، ان کو بلڈ تھنر بھی ہوگا، کولیسٹرول کی بھی ہوگی، وہ تو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہو. لیکن یہ جو صفوف آپ لیں گے تو آپ کی جو بھی ڈسیبلٹی ہوئی ہے، جو بھی اعضاء مفلوج ہوا ہے، وہ بہت تیزی سے ریکور کر کے ٹھیک ہو جائیں گے اور دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہیں ہوگا. صرف اس میں احتیاط ایک ہے، وہ یہ کہ اس کی تعداد مقدار بہت کم لینی ہے. ایک چٹکی بھی نہیں، چٹکی کی بھی آپ آدھی چٹکی کر لیں. یہ اتنی آپ نے لینی ہے روز. دیٹس اٹ. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ آپ کا سیب ختم ہوگا، کیونکہ یہ بہت تھوڑی آپ نے لینی ہے تو کافی دیر میں چلے گی، تو آپ کا یہ جو بھی آپ کی ڈسیبلٹی ہے، خدا نخواستہ اگر بولنے میں لکنت آ رہی ہے، آپ کو چلنے میں پھرنے میں، یہ بہت جلدی آپ کا ریکور کرے گا. دوائیاں آپ نے نہیں چھوڑنی کیونکہ وہ تو آپ کو اسٹیبل رکھیں گی. یہ آپ کو کسی بھی محتاجی سے بچائے گا انشاءاللہ تعالی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ میاں آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں. اللہ سب کا حفظ و امان ہو. اللہ حافظ.